میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ کفار کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اور وہ غصہ کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب، کیا اس سے ذلت دی گئی اس کے ساتھ، یا اسے مٹی میں دبا دے گا، اور وہ بہت ہی برا حکم لگانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل دور جہالت کے اندر جو سلوک کیا جاتا تھا عورت کے ساتھ، صرف بیٹی کے ساتھ نہیں، آپ نے بارہا مرتبہ یہ بات علماء سے سنی ہوگی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا۔ آپ کو شوق ہو کہ ہم دیکھیں کہ عرب کے لوگ ایسا کرتے کیوں تھے؟ کس باپ کا کلیجہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے؟ کس بائی کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ اپنی بہن کو قتل کر دے؟ کس بیٹے کی محبت یہ اجازت دیتی ہے کہ ماں کو بازار کے اندر جا کے بیچ دے؟ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، عرب کی تاریخ کے اندر آپ کو یہ تینوں باتیں فخر کرتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ یعنی جو ایسا نہیں کرتا تھا وہ زمانے کے اندر عزت دار نہیں تھا۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس نے بیٹی کو دفن نہ کیا زندہ، تو اس زمانے پہ بے عزت سمجھا جاتا تھا۔ جس بھائی کی بہن جوان تھی وہ بھائی ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور ماں کو بیچ کر کے جو رقم ترکے کے اندر تقسیم کی جاتی تھی۔ تو آپ کو شوق ہو کہ ہم دیکھیں کہ عرب کے لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، تو تاریخ خاموش نظر آتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور بتاتی ہے، چونکہ عرب کے اندر شاعرانہ مزاج تھا، گھر گھر شاعر پائے جاتے تھے، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، زبان کا فن دکھایا جاتا تھا، اور وہ جو شاعری کرتے تھے وہ بڑی فحش شاعری کرتے تھے۔ اس لیے عورت کی ایک ایک ادا کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے۔ تو اگر کسی کی بہن یا بیٹی یا ماں خوبصورت ہوتی تو وہ اس کا نام لے لے کر کے اس کے اعضائے بدنیہ کی تعریف کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی باپ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی غیر کے لبوں پہ میری بیٹی کا نام آئے، کوئی بھائی گوارا نہیں کرتا کہ کسی غیر کے لبوں پہ میری بہن کا نام آئے، تو کوئی بیٹا کیسے گوارا کرے گا کہ کسی غیر محرم کے لبوں پہ میری ماں کا نام آئے؟ ایک شخص حضور کی خدمت کے اندر آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، حضور دورہ جہالت کے مجھے جب دو واقعات یاد آتے ہیں تو ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جس پہ میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب میں وہ سوچتا ہوں، میرے ذہن کے اندر وہ نقشہ آتا ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ واقعہ کیا ہے، ہنسنے والی بات بتاؤ کون سی ہے؟ اس نے کہا حضور میں سفر میں تھا، ارادہ کیا سفر کا، اور سفر لمبا تھا، تو میں نے اپنا توشہ دان ساتھ لیا، کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لی، زاد راہ تیار کیا، اور پھر میں نے ذہن کے اندر سوچا کہ حصول برکت کے لیے اپنے خدا کو بھی ساتھ لے کے چلوں، چونکہ وہ لوگ تو پتھر پوجنے والے تھے، اس طرح کی عبادت گاہیں تو ان کی تھی نہیں کہ جہاں پہ تمہیں جگہ ملے وہیں پہ سجدہ کر لو، پتھر کی مورتی کو کیوں پوجتے ہو؟ تو انہوں نے ایک مخصوص قسم کے پتھر تراشے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا اگر میں پتھر رکھتا ہوں تو سفر بہت زیادہ ہے، آج کل کے سفر نہیں تھے کہ آپ یہاں سے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ 4-5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ جہاں تک آپ نے پہنچنا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لمبے سے لمبا سفر بھی آج کل 12-24 گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو سفر ہوتے تھے وہ دن رات کے سفر ہوتے تھے، اس کے اندر آرام بھی کرنا ہوتا تھا، کھانا بھی کھانا ہے، اس طرح کے کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ جگہ جگہ پہ آپ کو کھانا ملے گا یا آپ کو پانی ملے گا، وہ چیزیں آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہے۔ رات بسر کرنے کے لیے جو آپ نے اوپر چادر اوڑھنی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو ہر چیز ساتھ لے کے جایا جاتا تھا۔ اب چونکہ اس نے کہا کہ حضور میں جب وزن اس کا کیا تو میری سواری اس چیز کی متحمل نہیں تھی کہ میں پتھر کی مورتی بھی اوپر رکھوں،
کیونکہ میرے خود بھی بیٹھنا تھا، تو پتھر کی مورتی کا ایک وزن ہوتا ہے، تو میرے ذہن کے اندر ایک ترغیب آئی، تو میں نے آٹے کا ایک بت تیار کیا، اسے دھوپ کے اندر خشک کر لیا۔ میں نے کہا چلو اس کا وزن بھی بڑا تھوڑا ہے اور یہ عبادت کا کام بھی دے گا، جہاں جی چاہے گا اس کو سامنے رکھوں گا اور ماتھا بھی ٹیک لوں گا۔ تو میں نے اس کو ساتھ لیا۔ میرا جو ارادہ تھا سفر کا، اس سے کو 2-4 دن سفر زیادہ ہو گیا، تو راستے کے اندر میرا کھانا ختم ہو گیا۔ اب میرا ایک لمحے کے لیے ذہن کے اندر خیال آیا کہ اس آٹے کو گوندوں، پانی ڈالوں اور اس سے روٹی بنا کے کھا لوں۔ پھر ذہن کے اندر خیال آیا نہیں، یہ تو میرا معبود ہے، تو خدا کے ساتھ کوئی ایسا بھی کرتا ہے، تو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن جب بھوک کی شدت زیادہ ہوئی تو پھر مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے وہ آٹا پیسا، اس کے اندر پانی ڈالا، اس کو گوندا، روٹی بنا کے کھا گیا۔ اب مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے، میں اپنا خدا ہی کھا گیا۔ تو حضور میری ہنسی نہیں رکتی، تو حضور نے فرمایا رونے والی بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور جب میں سفر پہ گیا تو میں نے اپنی بیوی کو پیچھے حاملہ چھوڑا، جب واپس پلٹا تو میری بیوی نے بچی جنی، تو میری بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو یا آباتے کے لفظ سکھائے، اے میرے ابا، اے میرے باپ۔ کہتا جب میں نے آگے دروازہ کھولا تو چھوٹی سی بچی میری طرف بھاڑی، یا آباتے آباتے کہتے ہوئے میری طرف دوڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں رکا اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میری بیوی نے کہا یہ تیری بیٹی ہے۔ تو کہتا جب پیار سے وہ مجھے بلاتی تھی اور آگے میری ٹانگوں سے چمٹ گئی تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس رسم بد کی بغاوت کر، میں بیٹی کو دفن نہیں کروں گا۔ لیکن جب عرب کا صفاک معاشرہ دیکھا تو میں مجبور تھا کہ میں اس کو دفن کروں۔ پھر میں نے اپنے ہی گھر کے آنگن کے اندر ایک گڑھا کھودا۔ گرمی کی شدت تھی، آپ جانتے ہیں عرب کے اندر گرمی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہتا جب میرے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا تو میری بیٹی آگے بڑھی اور ننھے پلو سے میرا پسینہ صاف کرنے لگی۔ پھر میرا دل ڈولا کہ میں یہ حرکت نہ کروں، لیکن معاشرے کی زنجیریں میرے پاؤں میں تھی۔ تو میں نے اس گڑھے کو جب کھودا تو اس کے اندر کھلونے رکھے، بیٹی کو اس کے اندر اتارا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ پہل تو بیٹی نے اس کو کھیل سمجھا اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگی، لیکن جب مٹی کندھوں سے اوپر بڑھنے لگی اور اس کی سانسیں دبنے لگی تو اسے سمجھ آئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نے میرے ترلے، منتیں اور چیخ کے مجھے پکارنا چاہا، لیکن میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آقا کریم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے۔ یہ اتنا گھنونا جرم ہے۔ تو اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی تھی بیٹی کی تو وہ دن بھر کالا منہ کر کے پھرتے تھے۔ مطلب کیا کہ ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں ہوتے تھے، وہ بیٹی کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور پھر وہ چھپتے چھپاتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہمیں لوگ پوچھیں گے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا بیٹی کے ساتھ اس کو ذلت دی جانے والی ہے یا وہ اس کو دفن کرنے والا ہے؟ یہ اس کا بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب جو بیٹی حضور کو تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ حضور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت نہیں ہے، یہ علم جہاد بھی ہے کہ جب لوگ اس بات کو فرض سمجھتے تھے کہ ہم بیٹی کو زندہ دفن کریں گے، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یار آج میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بڑے جملے کہوں، آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بڑے جملے کہہ رہے ہیں، یہ تعجب والی بات نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر تو بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر بیٹی کا وجود بھی گوارا نہیں تھا، اس معاملے میں میرے حضور نے آ کے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں کی، حضور نے فرمایا اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پروان چڑھایا اور پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں رخصت کر دیا۔ فرمایا جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ 2 انگلیاں جوڑ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا۔
اور پھر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں صرف ایک ہی ہو تو حضور نے فرمایا وہ اس کو رخصت کر دے تربیت کر کے، وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اب تعجب پیدا ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بیٹی کا وجود برداشت نہیں ہوتا، اس معاشرے کے اندر وہ آرزو کر رہے ہیں کاش میری دوسری بیٹی بھی ہوتی۔ اب دیکھ کتنی زور تبلیغ تھی جو میرے نبی نے کی کہ وہ کھڑے ہو کر کے عرض کرنے لگے حضور میری تو ایک بیٹی ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو اس کو پروان چڑھا کر کے اس کو گھر رخصت کر دے، تو بھی جنت کے اندر میرے ساتھ ایسی ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آج ہم اگر ایوریج نکالیں تو ہر تیسرا باپ ہمیں دکھی دکھائی دیتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی۔ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے خامن نے کہا تھا اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے اس کے اندر اس بیچاری عورت کا قصور کیا ہے؟ اولاد تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹے دے، کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جس کو چاہے سلطنت دے دے، بادشاہت دے دے، اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور جس کو چاہے دونوں ہی عطا کر دے، اور جس کو چاہے بانچ رکھے۔ اس کے اندر عورت بیچاری کا قصور کیا ہے؟ سب سے پہلی لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو اچانک سسرال کا رویہ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ زچہ بچہ دونوں موت و حیات کی کشمکش میں، یہ کوئی آسان معاملہ ہے، یہ کوئی سوکھی بات ہے بچے کو جنم دینا، وہ موت و حیات کی کشمکش سے نکل کے آ رہی ہے۔ اب یہاں سے خاندان سے جو پیار اور محبت اور جو شفقت ملنی تھی اس نے عورت کے زخم بھرنے تھے، لیکن اسے شفقت نہیں ملتی بلکہ اسے زخموں پہ چھڑکنے کے لیے نمک ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ منحوسہ ہے، پہلی ہی بیٹی پیدا ہو گئی۔ سنیے میرے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے پر سبز زمرجد کے ہوتے ہیں، اور وہ ماں اور بیٹی کے اوپر تان دیتے ہیں، اور وہ حالت زبان میں کہتے ہیں ماں تو نہیں سنتی نہ بیٹی سنتی ہے، لیکن وہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ایک کمزور ہے اور تو نے ایک کمزور کو جنم دیا۔ یعنی عورت کمزور ہے نا، اس کو کمزور کہا گیا۔ ایک شخص اونٹنیوں کے اوپر خواتین کو سوار کر کے لے جا رہا تھا اور پیچھے سے ہانک رہا تھا ان کو تیز بھگانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا میاں جلدی نہ کرو، آہستہ سے چلو، سواریوں کے اوپر نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ عورت کو تو یہاں تک نازک کہا گیا اور کہا تو ایک نازک ہے، کمزور ہے، اور تو نے کمزور کو جنم دیا، جو تم دونوں کی پرورش کرے گا اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ اب یہ بشارت بیٹے کی ولادت پہ تو نہیں ہے، بیٹی کی ولادت پہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ اللہ جب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے جا تو جا کے اپنے باپ کا عصائے پیری بن، بڑھاپے کا آسرا بن، اس کی لاٹھی بن۔ لیکن جب کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے تیرے باپ کا ساتھی میں بن جاتا ہوں۔ دیکھ کتنی بڑی بشارت ہے بیٹی کی ولادت پہ۔ اور میرے حضور سیدہ فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور نے سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر پہ سیدہ کو ملتے، اور جب سفر سے واپسی آتے تو سب سے پہلے سیدہ کو ملتے، کہ حضور چاہتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میری جدائی کا وقت کم سے کم ہو، یعنی سب سے آخر پہ مل کے جاتے اور سب سے پہلے آ کے ملتے تاکہ جو جدائی کا وقت ہے وہ کم سے کم ہو۔ اور پھر بیٹی کی تکریم کیسے کرتے، بیٹی کو محبت کیسے دیتے۔ حضور نے عورت جس روپ کے اندر بھی ہے اس کو وقار دیا، اس کو پیار دی، اس کو شفقت دی۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ایک بدو دیہاتی خاتون آتی ہے، بوڑھی خاتون ہے۔ جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنے کندھوں سے مزمل والی چادر اتاری اور حضور نے قدموں میں بچھا دی۔ وہ بدو دیہاتی خاتون ہے، بوڑھی ہے، آئی بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلی گئی۔ تو حضور سے مخاطب ہو کر کے صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے اتنی بختوں والی کہ جس کے قدموں میں آپ چادر بچھائیں؟ حضور یہ کون ہے ہمیں بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ حلیمہ ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور تو دائی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں، اور پھر میرے حضور کی تو کوئی بہن نہیں تھی،
حضور در یتیم تھے. سینہ صدف کے اندر جو اکیلا موتی پیدا ہوتا ہے اس کو در یتیم کہتے ہیں. تو میرے نبی در یتیم تھے, اکیلے تھے, حضور کی کوئی بہن نہیں. وہ اس کا نام شیما تھا اور وہ حضور سے کتنی محبت کرتی. بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا تو پیار ویسے ہی نرالا ہوتا ہے, وہ تو دیدنی ہوتا ہے. بہنیں کمزور بھی ہوں, مفلس ہوں, لیکن تاریخ گواہ ہے بھائیوں پہ جب مشکل بنتی ہے تو سب سے پہلے دعا اس کی بہن کرتی ہے. کھاتی اپنے خامد کا ہے, رہتی اپنے خامد کے گھر میں ہے, پہنتی اپنے خامد کا ہے, لیکن جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو پہلی دعا اپنے ویروں کے لیے کرتی ہے, اللہ میرے ویروں کی خیر کر. یہ بھائی اور بہن کا پیار ہے. میں نے ایک شخص کی کہانی سنی, وہ کہنے لگا کہ میں بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا, اللہ نے مجھے دولت دی تو پھر ہم نے تو معیار بھی رشتہ داری کا دولت رکھی ہے, جب دولت پاس آ جائے تو پھر رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں. تو کہتا میرے پاس جب تھوڑی سی دولت آنا شروع ہوئی تو میری بہنوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی. بات بات پہ میں ان کو کوستا, ان کو تانے دیتا اور ایسی باتیں کرتا جن سے ان کا دل دکھتا. تو میری بہن نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا. پہلے وہ آیا کرتی تھی, پھر اس نے بالکل آنا چھوڑ دیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا. اس کے علاج معالجے کے اندر میں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی, حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں. ایک جی چاہا کہ میں اپنی بہن کو بتاؤں اور اس سے کچھ مانگوں, لیکن پھر کس منہ سے مانگتا, کیونکہ جب وہ مفلس تھی تو میں نے مدد نہیں کی. پھر کہتا میں ایک دن دروازے کی طرف نظریں جما کے بیٹھا تھا کہ کہیں سے کوئی آئے اور مجھے کچھ دے کر کے جائے اور میں بچوں کے لیے کچھ کھانا تیار کروں. بھوک کے مارے تھے. کہتا اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری بہن کھڑی تھی. میں اندر لے کر کے آیا, شرم کے مارے بولا نہ, تو میری بہن میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا. اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا پلو کھولا اور اس کے اندر کوئی 100 کو 50 کو 1000 کے نوٹ تھے, اور مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید اس نے 4-5 سال سے جمع کرنے اکٹھے کیے ہوں, جو اپنی زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر رہی تھی. تو مجھے دیکھ کے کہتی ہے بھائی اگر اس سے گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک, نہیں تو میں تجھے اپنا زیور بھی لا کے دے دیتی. یہ بھائی اور بہن کا پیار ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور کی کوئی بہن نہیں تھی, در یتیم تھے, لیکن رضائی بہن تھی جس کا نام شیما تھا. جس قبیلے کے اندر ہجرت مدینہ کے بعد شیما کی شادی ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, تو اس قبیلے کے کچھ افراد کو قید کر کے حضور کی خدمت کے اندر لایا گیا, قیدی بنا کر. حضور نے ایک دستور رکھا تھا کہ ہمیں فدیہ دو اور ہمیں قیدی چھڑا کے لے جاؤ. اب انہوں نے کہا کہ اگر اکیلا بندہ فدیہ دے تو اتنا مالدار کوئی دے. ہر گھر کے اوپر کچھ رقم تقسیم کرتے ہیں تو اکٹھی کر کے ان کو فدیہ دے کے اپنے بندے چھڑا کے لاتے ہیں. چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے تک پہنچے, دستک کی. حضرت شیما نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم تمہارے قبیلے کے فلاں سردار کے بیٹے ہیں اور تجھ سے رقم لینا ہے. کس معاملے میں؟ وہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, نام اس کا یہ ہے, اس نے ہمارے بندے پکڑ لیے, وہ چھڑوانے جانا ہے. حضرت شیما کہنے لگی اگر تمہارے بندے بغیر پیسوں کی چھڑوانا تو پھر کیسا ہوگا؟ پھر تو کمال ہو جائے گی, لیکن تو چھڑوائے گی کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے ساتھ تو لے کے چلو. ادب کی آیات اتر چکی تھی. خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی کی, پلے کچھ نہیں چھوڑو. صحابہ ننگی تلوانے لے کے خیمہ رسول پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیما آئی, آگے بڑھنا چاہا تو صحابہ نے تلواریں تان دی, نیزے کھڑے کر دیے. او بدو دیہاتی عورت پیچھے چلی جا, تجھے نہیں پتا آگے کچا رسول ہے؟ یہاں تو بغیر اجازت جبریل بھی نہیں آتا, تو کون ہے؟ حضرت شیما نے تلواروں کو پکڑ کے جھٹکا دیا, تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اختو نبیوں کا, میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. ادب سے پل کی آنکھوں پہ اتر آئی. حضرت شیما اندر گئیں, حضور نے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے, اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پوچھا بہن شیما بتاؤ کیسے آنا ہو؟ تو حضرت شیما نے کہا حضور آپ کے غلام ہمارے قبیلے کے کچھ بندے پکڑ کے لائے ہیں, میں وہ چھڑوانے آئی ہوں. سنیے میرے رسول نے کیا کہا, ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے, اور وہ بھائی بھی توجہ کریں کہ جن کی بہنیں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آتی ہیں لیکن اپنی بھابھی اور بھائی کا رویہ دیکھ کے تیسرے دن وہ سامان باندھ لیتی ہیں, اور پھر بھائی پوچھتا کیوں جا رہی ہے تو وہ کو بہانہ کر دیتی ہے نہیں گھر میں ایمرجنسی میں. حالانکہ وہ نیت کر کے آئی تھی کہ 2 ہفتے تو رکوں گی, لیکن بھائی کا رویہ ایسا ہے. باپ کے بعد بھائی تو ہوتا ہے, اور ہوتا کون ہے بہنوں کا؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, 1-2 ماہ ہوئے ہمارے عزیز تھے, ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی.
تو ان کی میت پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے. اس نے کچھ لفظ کہے جو میرے اندر اترے اور آج بھی میرے کانوں پہ دستک دیتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ کیوں کہے. وہ کتنی مجبور ہوگی. اپنے باپ کی میت کے پاؤں پکڑ کے کہتی ہے کہ ابا جی تسی تے ٹوڑ گئے میں ہوں کدے کو لاواں. یعنی اس کے سامنے اس کے بھائیوں کے دروازے بند نظر آتے ہیں کہ میں کس کے پاس آؤں گی. باپ کے علاوہ کیا بھائی بہنوں کے نہیں ہوتے؟ تو سنیے میرے رسول نے کیا کہا. حضرت شیمہ سے پوچھا بتاؤ بہن کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کی حضور آپ کے غلام ہمارے قبیلے کے کچھ بندے پکڑ کے لائے ہیں, میں وہ چھڑانے آئی ہوں. حضور نے کہا شیمہ تو نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ تو پیغام بھیج دیتی خدا کی عزت کی قسم میں سارے کے سارے چھوڑ دے. یہ بہن کو پیار میرے رسول نے. اور پھر جب حضرت شیمہ جانے لگی تو حضور نے کچھ گھوڑے اور چند جوڑے لیے اور پھر حضرت شیمہ کو چند قدموں تک رخصت کرنے کے لیے باہر آئے اور امت کو یہ پیغام دیا جب بھائیوں کے دروازوں پہ بہنیں آئے تو پھر خالی نہیں موڑا کر. جب حضرت شیمہ چلی گئی تو حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا صحابہ جب بھی میں قیدی آزاد کرتا ہوں میں تم سے مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج میں نے تم سے مشورہ نہیں کیا تو تم پوچھو گے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے کہا حضور آپ جو بھی کریں آپ کی مرضی, ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, لیکن اتنا تو ارشاد فرمائے نا کہ آج مشورہ کرنا مناسب کیوں نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی. اللہ اکبر. یار یہ آپ نے ایک سلسلہ دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی کبھی ہوتا تھا کہ کسی دو خاندانوں کے آپس کے اندر لڑائی ہوتی تو جب کسی کی کوئی بات نہ سنی جاتی اور کوئی بات نہ بنتی تو پھر بیٹیاں بھیجی جاتی تھی اور کہتے تھے یار ہونتے معاف کر دو, ہونتے تھی آ گئی ہے. یعنی بیٹی جب آ جائے پھر بات ختم ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ بیٹی تو معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں بن رہی. اللہ فرماتا اللہ جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے بیٹا عطا کرے, جس کو چاہے دونوں دے دے, جس کو چاہے باندھ رکھے. کون ہوتا ہے پوچھنے والا اسے؟ اور بعض دفعہ بیٹی جو ہے وہ بیٹوں سے افضل بن جاتی ہے. حضرت حنہ سلام اللہ علیہ نے جب منت مانی تھی کہ مالک مجھے بیٹا دے, جو بیٹا دے گا میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی, تو پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ گھبرا گئی. اس معنی میں نہیں گھبرائیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, بلکہ اس لیے گھبرائی تھی کہ وہاں جو بیت اللہ کے لیے بیت المقدس کے لیے جو سارے افراد وہاں پہ منتخب ہیں وہ تو افراد ہیں, وہ تو بندے ہیں, وہ تو جو مرد ہیں, اب بیٹی وہاں پہ کیسے رکھیں گے؟ تو پھر آگے اللہ نے ارشاد کیا فرمایا, کہا حنہ تو نے پریشان نہیں ہونا. نام اس کا مریم رکھا گیا تو کہا حنہ تو نے پریشان نہیں ہونا, جیسی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوا کرتے. تو بعض دفعہ بیٹی افضل بن جاتی ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں جب رفیق سفر بن کے چلے تھے تو پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ خوبصورت کشتی تھی تو اس کو تھوڑا سا توڑ دیا, تو حضرت موسیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے سوال کوئی نہیں پوچھو گے. پھر تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ ایک بچہ تھا تو اس کو آپ نے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کل کو یہ جوان ہو کر کے, چونکہ اس کے والدین بڑے نیک ہیں, جب یہ جوان ہوگا تو اپنے والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا, تو میں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ اس کے بدلے میں ان کو کوئی بہتر عطا کرے گا. علماء مفسرین اور قاری ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے اس بیٹے کے قتل کے بعد ان کو بیٹی عطا کی جس سے اللہ کے 40 نبی پیدا ہوئے. بعض دفعہ بیٹی بیٹوں سے افضل بن جاتی ہے, لیکن آج بیٹی بوجھ سمجھی جاتی. یار یہ آج کل تو یہ ہوا نا وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں, یہ بھی سننے میں آتا ہے. تو یہ بھی دور جہالت کی ایک عادت ہے. یعنی اس وقت وہ زندہ درگور کرتے تھے, اب یہ یہاں سے معاملہ ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ درگور والا ہی معاملہ ہے کہ بیٹی کو قتل کیا جائے. اور پھر بیٹی, میں ایک دن رات کو بیٹھا تو میں اس کشمکش میں تھا کہ میں دیکھوں کہ آخر عرب کے لوگ تو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ ان کے ہاں شعراء کا زیادہ سلسلہ تھا اور شاعر زیادہ پائے جاتے تھے, تو وہ فحش شاعری کرتے تھے اور عورت کا نام لے کر کے اس کے عزائے بدنیہ کا نام لے کر کے شاعری کرتے, تو وہ بیٹی کو قتل کر دیتے تھے. لیکن آج تو گھر گھر شاعر نہیں پائے جاتے, آج تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن بیٹی آج بھی بوجھ ہے. وہ کیوں؟ تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج بیٹی بوجھ اس لیے ہے کہ باپ بیٹی کی سے تو محبت کرتا ہے لیکن بیٹی کے نصیب کے بارے میں ڈرتا ہے کہ سسرال کے اندر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. حالانکہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے,
اپنی ماں چھوڑی, اپنا باپ چھوڑا, بھائی بہن چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, سہیلیاں چھوڑی, گھر چھوڑا, اور پھر خامد کے گھر گئی. یار سب کچھ چھوڑ کے آ رہی, اس کی روٹین بدل گئی. گھر میں پتہ نہیں شہنشاہی زندگی گزارتی تھی, کب اٹھتی تھی, کب سوتی تھی. یہاں پہ سب کچھ نئے سرے سے, ایک زندگی تبدیل ہو رہی ہے. لیکن جو 2-3 دن ابھی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑتا کہ رویے دکھانے شروع کر دیے جاتے ہیں. اور یہ تو سوئی رہتی ہے, یہ تو اٹھتی کوئی نہیں, کام ہی کوئی نہیں کرتی. یہ ساری دن اپنی ماں سے باتیں کرتی رہتی ہے. یار وہ ماں کو چھوڑ کے اس کا دل نہیں لگ رہا تو اس کے اندر اس کا قصور کیا ہے؟ ذرا اس کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. اگر یہ جو ہمارے یہاں شادی کا سلسلہ ہے تو بیٹی رخصت کی جاتی ہے نا, تو اگر بیٹے کو رخصت کیا جاتا تو بیٹے کا انداز کیا ہوتا؟ سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ صفاقانہ سلوک کیا جاتا ہے, تان و تشنی کا شکار بنتی ہے, اور ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ بیچاری اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. ایک چینی کا کپ ٹوٹ جائے بہو سے تو فوراً آواز آتی ہے ساس کی, پیو دے کروں لے آئی ہوں تے تینوں پتا ہوں. یا چینی کا کپ ہی ہے نا, اور کیا ہے, ٹوٹ گیا, نیا آ جاتا. پھر دوسری بار کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو انہوں طلاق دے دے, تیرے واسطے کڑیاں دی کمی تھوڑی ہے. یار یہ کوئی گڈے کا کھیل ہے, اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے. دارالفتاح کے اندر کتنے فتوے طلاق کے آتے ہیں, جب بعد میں پوچھا جاتا ہے جی آپ نے طلاق کی کیوں, تو آگے سے کہتا ہے جی میری ماں نے کیا سی تو میں طلاق دے. عجیب بات ہے, ماں کو شرم نہ آئی, تمہیں بھی شرم نہ آئی کہ کسی کی بیٹی کا گھر خراب کر دیا, اور پھر معاشرے کے اندر کو اس کو قبول نہیں کرتا کہ یہ دھتکاری گئی ہے, یہ امرأہ مردودہ ہے, لوٹ کے آئی ہے. بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھی قیامت سے دن کم تو نہیں ہوتا, جو باتیں اس کو سننی پڑتی ہیں. اولاد تو تیرے مقدر کی ہے, بیٹی کے مقدر کا تو رزق ہے, لیکن پھر بھی اس کو تانے دیے جاتے ہیں. اور صفاقانہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی دن بہ دن وہ دور جہالت کی یادیں تازہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہیں پہ بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تو کہیں پہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے سننے کو ملتے ہیں. آج یہ میاں والی کے اندر جو 6 مارچ کو واقعہ ہوا, یقیناً وہ کلیجے چیرنے والا تھا, اور وہ ایک عجیب کیفیت تھی کہ کتنا بے شرم وہ باپ ہے اور کتنا صفاق وہ باپ ہے جس نے 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں ماری, صرف اس وجہ سے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا, میرے گھر میں بیٹی پیدا کی. نہ اسے شرم آئی, نہ اس کے ہاتھ کانپے, نہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں, نہ اسے رب کے خوف سے حیا آیا. اللہ قرآن کے اندر سورہ تکویر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تمہیں کیوں قتل کیا گیا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. اگر آسان لفظوں میں کہوں تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے, حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہے. اور پھر اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا, معصوم بچیاں, کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا. تمہاری آنکھیں ابھی کھلی بھی نہیں تھی کہ بند کر دی, تمہاری زبان ابھی بول بھی نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی, تمہاری ٹانگیں ابھی چل بھی نہیں پائی تھی کہ کاٹ دی گئی. تمہیں کیوں قتل کیا گیا. یار یہ سوال بچیوں سے تو نہیں بنتا, یہ تو قاتلوں سے بنتا ہے نا. ایک شخص کو قتل کیا جائے تو بندہ اس سے پوچھے تجھے کیوں قتل کیا گیا, بندہ تو اس سے پوچھے گا نا جس نے قتل کیا کہ تو نے کیوں قتل کیا, وہ وجہ بتائے. لیکن علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کو قتل کرنا یا زندہ درگور کرنا اتنا گھنونا جرم ہے, اللہ ان کے باپوں سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائے. اور بیٹیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا, اور پھر بیٹیاں بتائیں گی کہ ہمیں اس لیے قتل کیا گیا کہ ہمارا باپ ڈرتا تھا کہ کل کو اس کو جہیز کہاں سے ملے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک لعنت ہے. یہ جہیز شریعت اسلامیہ کی رسم نہیں ہے. ہم نے چونکہ بہت زیادہ وقت برے صغیر پاک و ہند اکٹھا گزارا ہے تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے. آپ شریعت اٹھا کے دیکھیں, جب حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو کتنا کو مال دے کر کے رخصت کیا. اور پھر یہاں پہ صرف امیر غریب پہ ظلم نہیں کرتا, یہاں پہ غریب بھی غریب پہ ظلم کرتا ہے. امیر تو وہ تو دیتا ہے نا, وہ تو ہمارے دیہاتوں کے اندر رواج چلتا ہے کہ وہ جب سامان تیار ہو جاتا ہے جہیز کا تو 4 پائیوں پہ بچھا دیا جاتا ہے, اور ایک عورت کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ محلے کے اندر ڈنڈورا پیٹ کے آؤ, سیٹھ صاحب اپنی بیٹی کو رخصت کریں, آ کے سامان دے. تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتا, تمہیں کیا خبر جو دیکھنے آئیں گی ان کے اندر کوئی یتیم بچی بھی تو ہوگی نا, ان کے اندر وہ بیٹی بھی تو ہوگی
جو فٹ بال سی سی کر اپنا گزارا کرتی ہے اور جمع پونجی اکٹھی کرتی ہے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے کہ میں اپنا جہیز تیار کروں گی، خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، اچھا خاندان ہے، نیک سیرت ہے، لیکن قبول اس لیے کوئی نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب وہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھے گی تو جو کچوکے اس کے سینے پہ لگیں گے اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ پھر کہتے ہو ہماری بیٹیاں سسرال کے اندر سکھی نہیں ہیں، مولوی صاحب دعا کر دو، کوئی دعا معاملہ بھی ایسا نہیں ہوا، کوئی رنجش بھی نہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو پھر میرے استاد گرامی یہاں پہ کہا کرتا ہے، میاں ذرا رات کی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچو، تم نے کہیں کسی غریب کا دل تو نہیں دکھایا؟ تم نے دادے عیش تو وصول کر لی، لوگوں نے کہا اور چودھری صاحب، ملک صاحب، سیٹھ صاحب، جٹ صاحب، سائی صاحب اور فلاں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، کمال کر دی، کیا جہیز دیا، لیکن تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جب بچیاں گھروں کو واپس پلٹیں گی تو رات ان کو نیند بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب وہ تمہاری بچی کا جہیز دیکھ کے جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو غریب پہ ظلم کرتا نظر آتا ہے، امیر تو چلے کرتا ہی کرتا ہے اور ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے کانوں سے یہ لفظ سنے ہیں، ہمارے ایک وہ بڑا مفلس سا ساتھی تھا، تو شادی کی باری آئی تو وہ جہیز کی آج کل تو پرچی تیار ہوتی ہے نا، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، گاڑی اس ماڈل کی لیں گے، ہم فرنیچر اس ماڈل کا لیں گے، لکڑی فلاں علاقے کی ہونی چاہیے، اور جیب سے رسومات ہم نے نکالی۔ تو وہ پرچی تیار کرے تو میں آگے بڑھ کے ان سے کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کھاؤ، آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا؟ وہ کہنے لگے حضرت صاحب بسی بھی تو دیتا سی نا، آج جیسی چن چن کے بدلے لان۔ تو مجھے بتائیے پھر معاشرہ خوبصورت کیسے بنے؟ حالانکہ بیٹی تو اتنا پاکیزہ وجود ہے، بیٹی تو اتنی بابرکت ہے کہ میرے رسول فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کو ان کے گھروں میں رخصت کر دیا، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ تو صاحب پھر توجہ کرو نا کہ بیٹی کا وجود گوارا کیوں۔ اگر آپ میرے سے ناراض نہ ہو تو میرا جملہ تلخ ہے اگر آپ کے سامنے کرنا چاہوں، آج ہر مرد اپنے بستر پہ عورت تو چاہتا ہے لیکن اپنی گود کے اندر بیٹی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا دردناک المیہ ہے۔ حالانکہ بیٹی باپ کے لیے ایک ضمانت ہوتی ہے، وہ کسی نے کہا تھا بیٹی تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا یہ بڑا بیٹا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، لیکن بیٹی جب گاڑی سے اتر کے آتی ہے تو دور سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہوا کرتی ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ کسی شخص کی شادی ہوئی تو پہلی رات تھی شادی کی، تو آپس کے اندر انہوں نے یہ طے پایا کہ رات کو جب ہم کمرے کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر باہر جو مرضی ہو جائے ہم دروازہ نہیں کھولیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس کی والدہ کو کوئی کام پڑا تو اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی، تو اس نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن جب بیوی کی طرف دیکھا تو چونکہ اس سے تو معاہدہ کیا تھا کہ دروازہ نہیں کھولیں گے، جو مرضی ہو۔ ماں نے آوازیں دی، بیٹا تجھ سے کام ہے دروازہ تو کھول، اس نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تھوڑے دن گزرے تھے تو رات کا پچھلا پہر تھا، تو بیٹی جو اس کی بیوی تھی اس کے والدین نے آ کے دستک دی، تو بیٹی نے ایک طرف خامد تھا اس کی طرف دیکھا تو دوسری طرف اٹھ کے کھڑی ہوئی اور جا کر کے دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگی میں تو اپنے والدین کو خالی نہیں بھیج سکتی۔ یہ معاملے گزرتے رہے، ان کے ہاں پھر بیٹے کی ولادت ہوئی، خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئی، لیکن جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو پھر باپ نے پورے محلے کے اندر مٹھائی تقسیم کی، بہت زیادہ خوشیاں منائی۔ تو وہ بیوی اس کی پوچھنے لگی کہ بیٹے کی ولادت پہ آپ نے خوشیاں نہیں منائی اتنی زیادہ، تو بیٹی کی ولادت پہ کیوں؟ تو باپ آگے سے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، تو وہ کہنے لگا میرے لیے دروازہ میرا بیٹا نہیں کھولے گا، میری بیٹی کھولے گی۔ اس لیے بیٹیاں پاکیزہ وجود ہوتی ہیں، اللہ جن کو عطا کرتا ہے ان کو برکت عطا کرتا ہے، رحمت عطا کرتا ہے، لیکن اس شفاق معاشرے کے اندر یہ بھی دن ہم نے دیکھنے تھے کہ 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کر کے قتل کر دیا گیا۔